اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون وللہ ملک السماوات والارض وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ رکوع نمبر 6 کا خلاصہ، نور الہی حاصل کرنے کے مراتب۔ جس طرح ایک ہی پانی سے زمین پر چلنے پھرنے والے مختلف قسم کے جاندار پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ پانی ایک ہی ہوتا ہے، لیکن بعض جانور پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعض 2 پاؤں پر اور بعض 4 ٹانگوں پر۔ اسی طرح علم الہی بھی ایک ہی ہوتا ہے، لیکن جب وہ نازل ہوتا ہے تو ہر شخص اپنی اپنی استعداد کے مطابق اس سے استفادہ کرتا ہے۔ علم ترا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یسبح لہ، تسبیح بیان کرتی ہے اس کے لیے، من، وہ مخلوق، فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، والطیر صافات، اور پرندے پر پھیلائے ہوئے، والطیر، پرندے، صافات، پر پھیلائے ہوئے، کل، ہر ایک، قد علما، تحقیق جانتا ہے، صلاتہ، اپنی بندگی کو، و تسبیحہ، اور اپنی تسبیح کو، واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ تعالی جانتا ہے اس کو جو وہ کرتے ہیں، وللہ، اور اللہ تعالی کے لیے ہی ہے، ملک السماوات والارض، ملک آسمانوں کا اور زمین کا، وإلی اللہ المصیر، اور اللہ تعالی کی طرف ہی پھر کر جانا ہے۔ اب اس آیت کی تشریح، الم تر ان اللہ، کیا نہیں دیکھا آپ نے، بے شک اللہ تعالیٰ، یسبح لہ من فی السماوات والارض، تسبیح بیان کرتی ہے اس کے لیے جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان بے وقوفوں کو نہیں دیکھا آپ نے، تو فرماتے ہیں وہ کتنی مخلوق ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ پہلے آسمان میں ایک بالش بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ کھڑا اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کر رہا ہو۔ اسی طرح دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان میں ان کے اوپر عرش ہے، اوپر کرسی ہے، اور کعبے کے عین محاذات برابر میں ایک مقام ہے جس کا نام بیت المعمور ہے۔ وہ فرشتوں کی طواف گاہ ہے۔ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جس نے ایک مرتبہ طواف کر لیا پھر اس کو ساری زندگی دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ 24 فرشتے تو ہر آدمی کے ساتھ ہیں، ایک دائیں کندھے پر اور ایک بائیں پر۔ 2 کی ڈیوٹی دن کی ہے اور 2 کی رات کی ہے۔ ان کی ڈیوٹیاں فجر اور عصر کی نماز کے وقت تبدیل ہوتی ہے۔ اب جب فجر کی نماز یہاں شروع ہوئی تو ڈیوٹی بدل گئی، رات والے فرشتے چلے گئے اور دین والے آ گئے۔ پھر جب عصر کا وقت ہوگا تو پھر ڈیوٹی بدل جائے گی، دین والے فرشتے چلے جائیں گے اور رات والے آ جائیں گے۔ یہ 4 فرشتے تو دن رات میں انسان کی نیکیاں برائیاں لکھنے کے لیے مقرر ہیں۔ اس محکمے کا نام کرامن کاتبین ہے۔ سورۃ الانفطار میں ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، اور بے شک تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے مقرر ہیں اور وہ باعزت لکھنے والے ہیں۔ اور 10 فرشتے دن کو اور 10 فرشتے رات کے وقت جان کی حفاظت پر مامور ہیں، جب تک اس کی جان کی حفاظت منظور ہوتی ہے، اور یہ قرآن پاک سے ثابت ہیں۔
لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، سورۃ الرعد آیت 11۔ اس کے لیے آگے پیچھے آنے والے ہیں، اس آدمی کے آگے بھی اور پیچھے بھی جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے 10 فرشتے دن کو اور 10 فرشتے رات کو بندے کی جان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ 24 فرشتے دن رات بندے کے ساتھ رہتے ہیں، پھر جنات کے ساتھ بھی جو مکلف مخلوق ہے ان سب کے ساتھ ہیں۔ اس سے تم فرشتوں کی کثرت کا اندازہ لگا لو، تو جتنی مخلوق آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے ساری اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتی ہے۔ والطیر صافات، اور پرندے پر پھیلائے ہوئے فضا میں، وہ بھی اپنے انداز سے رب تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ 15ویں پارے میں ذکر ہو چکا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، سورۃ بنی اسرائیل آیت 44۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ کوئی زبان حال سے اور کوئی زبان قال سے، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مصروف ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک شے نے جان لی ہے اپنی بندگی اور اپنی تسبیح۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کو جو اس کی مخلوق کرتی ہے، نیکی بدی کوئی چیز رب تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے ملک آسمانوں کا اور زمین کا، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی مدبر ہے، وہی مصرف ہے اور متصرف بھی ہے۔ زمینوں اور آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کے اختیارات کسی کو حاصل نہیں ہے، یعنی خدائی اختیارات کسی کو حاصل نہیں ہیں۔ اور یاد رکھو وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی پھر کر جانا ہے۔ اس کے لیے تیاری کرو کہ کیا لے کر جانا ہے اور تمہارے پاس کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے ٹھکانہ گور ہے تیرا، عبادت کچھ تو کر غافل، کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جانا نہیں اچھا۔ آگے اس رکوع کے علم ترا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یزجی چلاتا ہے، سحاباً بادلوں کو، یزجی سحاباً چلاتا ہے بادلوں کو، سحاب بادل، ثم یؤلف بینہ، پھر ان کو جوڑتا ہے، ثم یجعلہ رکاماً، پھر بنا دیتا ہے ان کو تہ بتہ، فتر الودق، پھر آپ دیکھتے ہیں بارش کو، یخرج من خلالہ، نکلتی ہے ان کے درمیان سے، وینزل من السماء، اور نازل کرتا ہے آسمان کی طرف سے، من جبال فیہا، اس میں جو پہاڑ ہے، من برد، اولوں کے، فیصیب بہ من یشاء، پس پہنچاتا ہے وہ اولے جس کو چاہیں، ویصرفہ عن من یشاء، اور پھیرتا ہے اس کو جس سے چاہیں، یکاد سنا برقی ہی، قریب ہے، یکادو قریب ہے، سنا برقی ہی، اس کی بجلی کی چمک، یذہب بالابصار، لے جائے آنکھوں کی روشنی کو، یقلب اللہ اللیل، بدلتا ہے اللہ تعالی رات والنہار، اور دن کو، ان فی ذلک لعبرۃ، بے شک اس میں البتہ عبرت ہے، لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے، واللہ خلق کل دابہ، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کل دابہ، ہر جانور کو، مما، ان پانی سے، فمنہم، پس ان میں سے، من وہ ہے، یمشی علی بطنہ، جو چلتے ہیں اپنے پیٹ کے بل، ومنہم من یمشی علی رجلین، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو چلتے ہیں 2 پاؤں پر، ومنہم من یمشی علی اربعین، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو چلتے ہیں 4 پاؤں پر، یخلق اللہ ما یشاء، پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لقد انزلنا، البتہ تحقیق ہم نے اتاری ہے، آیات مبینات، آیت کھول کر بیان کرنے والیاں،
واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، وبالرسول، اور رسول پر، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی، ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، پھر جاتا ہے ایک گروہ ان میں سے، من بعد ذالک، اس کے بعد، وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جس وقت ان کو دعوت دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، اذا فریق منہم مورزون، اچانک ایک گروہ ان میں سے اعراض کرنے والا ہوتا ہے، وَإِن يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ، اور اگر ہوا ان کے لیے حق، یاتوا الیہ مذعنین، تو آتے ہیں حق کی طرف، مذعنین، بڑی جلدی سے چل کر، افی قلوبہم مرض، کیا ان کی دلوں میں بیماری ہے، ام ارتابوا، یا انہوں نے شک کیا ہے، ام یخافون، یا وہ ڈرتے ہیں، ان یحیف اللہ علیہم، یہ کہ ظلم کرے گا ان پر اللہ تعالیٰ و رسولہ، اور اللہ تعالیٰ کا رسول، بل ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اولئک هم الظالمون، وہی لوگ ظالم ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف طریقوں سے اپنا قادر ہونا سمجھایا ہے، کیونکہ توحید کی بنیاد ہی یہی ہے کہ سب کچھ رب اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، اور سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں، اس کے سوا مافوق الاسباب کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہ زندہ نہ مردہ، نہ کوئی انسان، نہ جن، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی پیر، نہ فقیر، کسی کے پاس خدائی اختیارات نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیے ہیں۔ خدائی اختیارات صرف اس کے اپنے پاس ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سمجھانے کے لیے مختلف طرح کی دلیلیں بیان فرمائی ہیں۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الم ترا، اے انسان، کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ یزجی سحابن، بے شک اللہ تعالیٰ چلاتا ہے بادلوں کو، ہواؤں کو حکم دیتا ہے، وہ بادلوں کو اڑاتی ہیں، چلاتی ہیں، ثم یؤلف بینہ، پھر ان کو جوڑتا ہے، بادل پہلے جدا جدا ٹکڑے ہوتے ہیں، پھر رب تعالیٰ کے حکم سے وہ ٹکڑے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ثم یجعلہ رکاما، پھر بنا دیتا ہے ان کو تہ بتہ، پہلے بادل باریک ہوتا ہے، پھر اس کو گہرا کر دیتا ہے، فطر الوت کا، پھر آپ دیکھتے ہیں بارش کو، یخرج من خلالہ، نکلتی ہے ان بادلوں کے درمیان سے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھنے کے لیے تو اتنی بات ہی کافی ہے کہ بادل کس نے اکٹھے کیے، ہواؤں کو کس نے حکم دیا، پہلے جدا جدا ٹکڑے تھے، پھر جڑ گئے، پھر باریک تھے، پھر گہرے ہو گئے، پھر ان کے درمیان سے بارش نکلنے لگ گئی۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور اتارتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف سے، مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ، اس میں جو پہاڑ ہیں اولوں کے، ہوائی جہاز پر سفر کرو تو نیچے بادل ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے پہاڑ ہیں، گویا یہ جو بادلوں کے پہاڑ ہیں ان سے اولے رب تعالیٰ اتارتے ہیں۔ تو برد کی راہ پر اگر جزم ہو تو معنی ہوتا ہے ٹھنڈک، اور اگر راہ پر زبر ہو تو معنی ہے اولے۔ تو آسمان کی طرف سے بادلوں کے پہاڑ سے اولے کون اتارتا ہے؟ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، پس پہنچاتا ہے وہ اولے جس کو چاہے، جن لوگوں پر وہ چاہتا ہے اولے پھینکتا ہے۔ تو سنیں پچھلے دنوں، وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ، اور پھیرتا ہے اس کو جس سے چاہتا ہے، جہاں نہیں پھینکنے وہاں نہیں پھینکتا، اسی بادل سے بارش برستی ہے، اسی بادل سے ژالہ باری ہوتی ہے، یہ کون کرتا ہے؟ حیرت ہے ان لوگوں پر جو رب تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں۔ آل حق کا حق کا دہریے سے مناظرہ، یعنی یہ ایک حق عالم کا دہریے سے مناظرہ۔
ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک اہل حق کا ایک دہریے سے مناظرہ ہو گیا۔ دہریہ کہتا ہے، دہریہ کل بھی گزر چکا کہ اللہ کے وجود کے منکر ہوتے ہیں، کہ رب کوئی چیز نہیں۔ دہریہ کہتا ہے کہ رب کوئی چیز نہیں ہے، معاذ اللہ، اور حق والے نے رب تعالیٰ کا وجود ثابت کرنا ہے۔ دین اور وقت کا تعین ہو گیا، لوگ جمع ہو گئے، دہریہ بھی پہنچ گیا، لیکن حق پرست نے جان بوجھ کر تاخیر کی۔ جب پہنچا تو دہریہ نے کہا کہ آپ نے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے، دیر سے آئے ہو۔ حق پرست نے کہا کہ راستے میں نالے تھے، بارش کی وجہ سے ان میں پانی زیادہ تھا، عبور نہیں کر سکتا تھا، پانی جب کم ہوا تو پہنچ گیا ہوں۔ دہریہ نے کہا، بے وقوف، بادل تو تھا نہیں، بارش کہاں سے آ گئی؟ حق پرست نے کہا، میرا دعویٰ ثابت ہو گیا، اگر بادل کے بغیر بارش نہیں ہو سکتی تو یہ زمین اور آسمان خالق کے بغیر کیسے ہو گئی؟ اور ان کا نظام رب تعالیٰ کے بغیر کون چلا رہا ہے؟ آپ بادل کے بغیر بارش کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، میں خالق کے بغیر زمین، آسمان، پہاڑ، دریا کیسے مان لوں؟ اور کیسے مان لوں کہ ان کا نظام خود بخود چل رہا ہے اور کوئی چلانے والا نہیں ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یکاد و ثنا برقی ہی، قریب ہے اس کی بجلی کی چمک، یذہب بالابصار، لے جائے آنکھوں کو۔ حکماء لکھتے ہیں کہ جب بجلی چمکے تو اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، یا تو آدمی اندھا ہو جائے گا یا بینائی متاثر ہوگی۔ اسی طرح سورج گرہن کے وقت سورج کو نہیں دیکھنا چاہیے، بینائی متاثر ہوگی یا بالکل چلی جائے گی۔ اسی طرح تیز روشنی کو دیکھنا بھی بینائی کو متاثر کرتا ہے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، یہ مسئلہ نہیں، یہ حکماء کا تجربہ ہے جو اوپر گزرا۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، بدلتا ہے اللہ تعالیٰ رات اور دن کو۔ آج سے ایک تو یہ جو دن اور رات کا بدلنا، کبھی رات لمبی ہوتی ہے اور کبھی دن لمبا ہوتا ہے، تو ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں عبرت ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ تیسری دلیل، واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ہر جانور کو مخصوص قسم کے پانی سے، جو اس نوع کا نطفہ ہے، انسان کو انسان کے نطفے سے، گدے کو گدے کے نطفے سے، علی ھذا القیاس باقی جانور ہیں۔ تو یہ ہر نوع کے جانور کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، پس ان میں سے بعض وہ ہیں جو چلتے ہیں پیٹ کے بل، جیسے سانپ وغیرہ، اور اتنے تیز چلتے ہیں کہ بعض ٹانگوں والی بھی ان کو نہیں پہنچ سکتے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو چلتے ہیں دو پاؤں پر، جیسے انسان ہے، مرغیاں ہیں، پرندے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور ان میں سے وہ ہیں جو چلتے ہیں چار ٹانگوں پر، گائے، بھینس، اونٹ وغیرہ۔ تو ان سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ یخلق اللہ ما یشاء، پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے۔ ایک جانور ہے تو وہ اس کی 44 ٹانگیں ہیں، 22 ایک طرف اور 22 دوسری طرف، اور ایک جانور ہے اس کو 1000 پائے کہتے ہیں، 500 ٹانگ ایک طرف اور 500 ٹانگ دوسری طرف، یعنی پوری ریل گاڑی ہے۔ ان سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ رب تعالیٰ کو سمجھنا چاہو تو اپنے وجود کو دیکھ کر غور و فکر کر کے سمجھ سکتے ہو، جانوروں کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہو، بارش اور اولوں کو دیکھ کے سمجھ سکتے ہو، لیکن ضد اور عناد ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ فرمایا، لقد انزلنا آیات مبینات، البتہ تحقیق ہم نے نازل کی ہیں آیتیں کھول کر بیان کرنے والیاں،
حقیقت کو کھول کے رکھ دیتی ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف، اور ہدایت دیتا ہے جو طالب ہوتا ہے حاصل کرنے کی نیت کرے۔ جبراً اللہ تعالی ہدایت کسی کو نہیں دیتا ہے۔ رب تعالی فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، وبالرسول، اور رسول پر ایمان لائے، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی، اور ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کے قائل ہیں۔ ثم يتولى فريق منهم، پھر جاتا ہے ایک گروہ ان میں سے، من بعد ذالک، اس کے بعد۔ آج ساری پاکستانی قوم بما حکمرانوں کے الا ماشاء اللہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن قرآنی احکامات کی طرف بلاؤ تو نہیں آتے ہیں، ان میں ترمیمیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بچائیں۔ یہ آیات ایسے لوگوں پر صادق اور فٹ آتی ہے۔ وما اولئک بالمؤمنین، یہ لوگ مومن نہیں ہیں، یہ صرف زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان آیات کو بار بار پڑھو اور ان پر غور و فکر کرو کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائیں اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر، اور ان کی اطاعت گزار ہیں، لیکن عملی طور پر ہم پھر جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بچائیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب ان کو دعوت دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، اذا فریق منہم مورزون، اچانک ایک گروہ ان میں سے اعراض کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہی حالت ہمارے حکمران طبقے کی ہے، دعویٰ ایمان کا ہے اور قرآن کے احکام میں ترمیم کرنے کے درپے ہیں، ان میں ہیرا پھیری کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یرحمنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسے لوگوں کو ہم پر مسلط نہ فرمائیں جو ہم پر رحم نہیں کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو پیرو قرآن پاک کو نہ ہلاؤ اپنی جگہ سے، خود پھر جاؤ اس کی طرف۔ اپنے غلط نظریات کو بدل لو، قرآن کو نہ بدلو۔ وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ، اگر ہوا ان کے لیے حق کہ ان کو ملے گا، یاتوا الیہ مذعنین، تو آتے ہیں حق کی طرف بڑی جلدی سے چل کر، اور جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ملے گا تو باگے باگے آتے ہیں۔ یہ منافقین کی بات ہے۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، امر تابو، یا وہ شک کرتے ہیں، ام یخافون، یا خوف کرتے ہیں، ان یخیف اللہ علیہم ورسولہ، یہ کہ ظلم کرے گا ان پر اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول۔ حاشا وکلا، بل ہرگز ایسی بات نہیں ہے، اولئک هم الظالمون، یہ لوگ خود ظالم ہیں اور اس لیے رب تعالیٰ کے احکامات سے گریز کرتے ہیں۔